علامہ صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ آپ نے بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے، محمد اقبال قادری صاحب ماشاءاللہ آپ کا اسم گرامی ہے، کیا فرمائے گا؟ سیاستہ صحیح احادیث ہیں، ان سے ہم اس سارے آج کے موضوع کو سپورٹ دینا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا عنوان بنایا کہ سورت یونس کی آیت کریمہ نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اس آیت کریمہ میں 4 صفات قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ نصیحت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا سوال میں کہ سیاہ ستہ میں تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد رات کو تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا تو گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، تلاوت قرآن پاک موقوف کی تو وہ پھر رک گیا، حتیٰ کہ میں نے اس ڈر سے تلاوت کو موقوف کر دیا کہ میرا بیٹا یحییٰ قریب لیٹا تھا کہ اس کو گھوڑا کچل نہ دے، تو میں نے تلاوت قرآن پاک کو موقوف کیا تو گھوڑے کے ارد گرد گیا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن چیونٹیوں کے سائز کی کوئی نورانی مخلوق یا چراغ کی طرح کی میرے گھر سے گول اور جھنڈ کی صورت میں آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا، صبح کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا اسید کہ صبح ہونے تک اگر تو پڑھتا رہتا تو مدینے کے بچے بوڑھے جوان جو ہیں تیرے گھر پر فرشتوں کو اپنے پروں سے سایہ کرتے ہوئے دیکھتے۔ سبحان اللہ، بڑی اہم بات کی پیر صاحب علامہ صاحب اتنی رحمت والا۔ علامہ صاحب مختصر بتائیں آخر میں کیا آپ کہیں گے؟ بس مقصد یہی ہے کہ جامع صغیر کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں سے محبت سکھاؤ، ان میں فرسٹ آف آل یہ حب قراءۃ القرآن کہا ہے، تو تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، چھوٹا پڑھے بڑا پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اس پہ بات میں سے ڈیلیور کرنا چاہیں گے آپ کے پروگرام کے ذریعے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور رمضان اللہ تعالیٰ نے اگر نہ اتارا ہوتا شاید عذاب ہوتا، جب یہ دونوں چیزیں ہیں تو اس امت پہ عذاب نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کی باتوں کو سنا، قرآن شفا ہے، رہے گا، تھا، انشاءاللہ قیامت تک اس سے فیض پانے والے فیض پائیں گے، لیکن سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، سورہ رحمان جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے، سنیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ایک آیت کے ساتھ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ سمجھنے کی جب آپ کوشش کریں گے تو سورہ رحمان کی برکت مزید بڑھ جائے گی۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم۔